ایمان افروز قسم کے ایک وہ اجتماع تھا۔ تو سر اب آپ کو جو پراؤڈ ایک تو آپ نے بتایا ماشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان پر فخر محسوس کریں گی، ہم تو کرتے ہی ہیں، تو ان کا اہل علاقہ پر کیا فیض ہوا؟ شہید کے کچھ فیض بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کا فیض دکھاتا ہے اہل علاقہ کو، تو ان کے نام سے کیا کیا آپ علاقے کو ملا یہاں پہ جو بنایا گیا ان کے نام پر؟ ان کے دادا جی کہتے ہیں جب والد صاحب شہید ہو گئے تو میں نے ایک قانون کی کتاب منگوائی، اس میں نشان حیدر، شہید نشان حیدر کی مراد کیا ہے، تو اس میں کہتے ہیں ذات کے لیے 3 مربع زمین تھے، باقی اس علاقوں کے لیے سکول کا تھا، بچوں کا ڈسپنسری کا، سڑک کا، بجلی کا، یہ یعنی تو ان سارے کاموں کے لیے دادا جی نے بڑی دوڑ کی، لیکن ایٹ موسٹ الحمدللہ یہ ساری چیزیں مل گئی، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہماری آرمی کا اس میں بہت بڑا رول تھا، یعنی ہماری تعلیم سے لے کے اور بھائی جو میں نے آپ سے وہ بتایا، تو الحمدللہ محنت ضرور کرنی پڑی بزرگوں کو، ہر کام کے لیے ان کو کافی دوڑ کی، لیکن اٹموسٹ سارا کچھ جو ہے وہ ہو گیا، مل گیا جو ان کی مراد۔ اچھا سر، جس مقصد کے لیے آپ کے والد محترم نے قربانی دی، جس پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، تو موجودہ دور میں بھی پاک فوج کو بہت سارے بیرونی عناصر سے وہ چیلنجز درپیش ہیں، جیسے کہ ہمارا وزیرستان سائڈ میں آج کل ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل بھی فوج کا مرال وہی ہے جو سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا تھا اس وقت 71 میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے تھوڑے سے حالات، کیونکہ جب آپ کا واسطہ صرف کفار سے ہوتا ہے انڈیا سے، وہاں ایک آپ کے لیے آسان تھے معاملات، آپ نے ہوا کے ایک رخ چلنا تھا، آپ نے یعنی کفار کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ وہ کرنی تھی لڑائی، یہاں آ کے کیونکہ بیچ میں مسلمان بھی انوالو ہو گئے، بیچ میں ایسی قوتیں انوالو ہوگی یعنی جو مسلمانوں کے روپ میں آ گئے بہروپیے، تو یہاں پہ فوج کے لیے تھوڑا حالات مشکل ہو گئے، تو جس میں کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی، کیونکہ بیچ میں اپنے لوگوں میں گھس آئے وہ لوگ، تو یہاں پہ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ تھوڑی بہت ہی مشکل جنگ ہے، مشکل حالات ہیں اس وقت یا جو گزرے ہیں، تو کیونکہ جان دینا تو میں کہتا ہوں جو ایمان پہ ہے اور جو مسلمان ہے، جان دینا تو اس کے لیے کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، ایک مسلمان کے لیے جان دینا اتنا معنی نہیں رکھتا، لیکن وہ کیٹیگرائز کر کے، اسکروٹنائز کر کے بھئی کس طریقے سے یہ دشمن کون ہے، دشمن کو پہچاننا جو ہے نا، یہ بڑا ایک کیا کہتے ہیں کہ فن ہے یا بڑا مرلہ ہے، یہ مشکل ٹف حالات ہیں، تو انشاءاللہ لیکن ہماری آرمی اور ہماری لا انفورسمنٹس ایجنسیز یہ اتنی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ غالب آئیں گے، اور انشاءاللہ کافی آئے بھی، دیکھیں نہیں آپ نے پہلے حالات کیا تھے 2007-8 میں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب حالات بہت اچھے، اب دوبارہ سے یہ سارے اٹھا رہی ہیں یہ چیزیں، تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ہی ہم ان کو دبائیں گے، ان کو اس کو ختم کریں گے، اس دہشت گردی کو، لیکن یہ جنگ مشکل جنگ ہے۔ جی انشاءاللہ جو دنیا کی سپر پاور ہیں یہ کام نہ کر سکیں، وہ پاکستان کی آرمی نے بڑے محدود وسائل میں بڑے کم وقت میں ان چیزوں کو ختم کیا، بس ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جیسے یہ فرما رہے تھے کہ وہ بھی دم توڑنے والی ہیں، آخری ان کی کچھ حرکتیں ہیں، جب سانپ مرتا ہے آخری سانسیں لیتا ہے تو فل انگڑائی لیتا ہے وہ، تو یہ ان کی آخری سانسیں ہیں، انشاءاللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ قیامت کی صبح ہونے تک معرض وجود میں رہنے کے لیے انشاءاللہ بنا ہے۔ اچھا سر، جس طرح ابھی ایک ہائبر وار کو کہتا ہے، کوئی 5th جنریشن وار کہتا ہے، جس میں سب سے بڑا ان کا ٹارگٹ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان آرمی کو پاکستانی عوام کے آمنے سامنے لایا جائے، ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے پھر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں، تو
تو اس حوالے سے ہمیں اہل وطن کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ کس طرح کا ہم رول کر سکتے ہیں؟ ہمارے جوان تو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، سویلین کو کیا کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے حوالے سے متاثر نہ ہو ان کے پروپیگنڈا سے؟ میرا میسیج ہے اپنے ہم وطنوں سے کہ پاک آرمی کو کی عزت کے لیے ہم بات کریں، کوئی بھی لمحہ ہو کچھ بھی ہو، ہم پاک آرمی کو کسی اپنی سیاست میں یا ان چیزوں میں انوالو نہ کریں، اور ان چھوٹے مقاصد کے لیے یار جو بھی ہم پاک آرمی کا، کیونکہ جب ہم پاک آرمی کا نام لیتے ہیں تو ہم پوری دنیا میں ان کی یا عزت کا سبب بنتے ہیں یا بے عزتی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی مین جو ہماری خارجی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ایون جو داخلی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، تو اگر ہم ان کو ہی نشانہ جن تنقید کریں گے ان پہ کسی بھی معاملے میں، تو پھر یہ ہم پاکستان کو کمزور کریں گے۔ تو پاک فوج زندہ باد، تو میں یہی کہتا ہوں کہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پاک فوج سے بھی میری ایک درخواست ہے، وہ کرتے ہیں لیکن حالات ٹف ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتے ہیں، لیکن آپ سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی سب کے ساتھ ہوں، مگر نیوٹرل ہے اور نیوٹرل نظر آئیں ہر معاملے میں، کیونکہ ہمارے ملک کی ضامن پاک فوج ہے۔ الحمدللہ۔ اس میں کوئی پارٹی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، تو ہر بندہ یہ کہے کہ پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، بس یہ چیز ہے۔ اور یہ ہمارے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، یہ ان کو سمجھنا چاہیے آپس میں بیٹھ کے کہ ہم نے آرمی پہ کوئی نکتہ چینی نہیں کرنی، اور سوشل میڈیا پہ یا یہ جو ہم ہوں پاکستانی ہوں مسلمان اور آرمی پہ تنقید کریں، وائے کیوں؟ تو بے شرمی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں حیا کرنا چاہیے۔ یہ جو قربانیاں، ہم تو روز آفیسز جاتے ہیں یا اپنا بزنس کرتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، یار یہ تو اگر گئے ہیں تو پتہ نہیں شام کو آتے ہیں نہیں آتے، ہمارے لیے جا رہے ہیں نا۔ بہت سارے شہداء ہیں، میرے والد صاحب ہیں، لاکھوں گمنام ہیں جن کو جانتا ہی کوئی نہیں، لیکن ان کی قربانیوں کے سبب ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ غازی ہیں بہت سارے جو ہینڈی کیپ ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں، تو یار ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں، کس لیے؟ تو اس لیے میری درخواست ہے تمام بہنوں سے، بھائیوں سے، ہم اس سیاست کی نظر آپ آرمی کو نہ کریں، تو ان کو نہ دھکیلیں سیاست میں یا ان چیزوں میں، ہم خود ان کو کھینچتے ہیں، تو مت کریں ایسے، رسپیکٹ دیم۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور حوصلہ بھرا پیغام ہے۔ ان کی نصیحت یقیناً ہمارے لیے، اہل وطن کے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ ان کے گھر نے وہ قربانی پیش کی ہے جس پر اہل وطن کو فخر ہے، اور انہوں نے حق ادا کیا اس وطن کی حفاظت کے لیے۔ تو ناظرین، جہاں انہوں نے 1971 میں اپنی ذمہ داری ادا کی اور وطن کو آج یہاں تک لایا ان کی قربانیوں کے صلے میں، شہداء کی قربانیوں کے صلے میں، تو آج بھی ہمارے پاک فوج کے جوان یہ قربانیاں دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تھوڑے چیلنجز مختلف ہیں، جس طرح بھی فرما رہے تھے کہ اس وقت ہمیں دشمن کا پتہ تھا، سامنے تھا، اس کی شناخت تھی، لیکن آج کل ہمیں چومکھی لڑائی جس کو کہتے ہیں کہ چاروں طرف کی لڑائی ہے، دشمن کے چہرے پر نقاب ہے، پہچاننا مشکل ہے۔ تو ناظرین، یہ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کا وقت ہے، ان کے ساتھ مل کر دشمن کو پہچانیں، ان کے پراپوگنڈا کو رد کریں، اور اس وطن کی حفاظت کے لیے جس کا بھی جہاں تک بس چلتا ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہے، عوام ہے، کوئی بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاک فوج کے جوان اپنے سنہری مستقبل، اپنے برائٹ فیوچر، ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ یہ ان پوسٹوں پر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے ہم سول لوگ، میں اور آپ، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی آرمی آفیسر بنے، جس کے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں تک پہنچ کے پھر قربانی دیتے ہیں۔ ناظرین ذرا اندازہ کیجئے کس لیے اتنا بڑا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے کاروبار چلتے رہیں، ہمارے بچے اسکول جاتے رہیں، ہمارے گھر ہنسی خوشی رہیں، ہماری ماؤں کے بیٹے اپنے پاس رہیں۔ تو ناظرین، ان کی بات کو بالکل آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ان کی ہر بات ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کے بھائی بھی موجود ہیں۔ تو
تو ان کی بھی اپنے بھائی کے حوالے سے جو وابستگی ہے، ان کے کارنامے کے جو انہوں نے سنے اور جو ان کو عقیدت ہے اپنے بھائی سے، تو یہ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں آپ سے، اور ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کہ شہادت کے بعد جو ان کا فخر ہوتا ہے اہل علاقہ کے ساتھ، ان کا مزاج جو تھا، تو ان کی ساری ہسٹری ہم ان سے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم سر۔